اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ کیسے پتہ چلے گا مجھے اور آپ کو کہ ہمارا عمل خالص ہے کہ نہیں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خواہش تو سب کی ہوتی ہے، تو اس کی 3 نشانیاں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی نشانی استواء البطح والذنب من العامہ، کہ مخلص انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کی آپ تعریف کریں یا مذمت کریں اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ تعریف کرنے پہ نہ تو پھولتا ہے دوسروں کو، جب دوسرے اس کی تعریف کریں اس پہ وہ نہ تو پھولتا ہے اور وہ مذمت پہ نہ ہی گھبراتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا اللہ نے اس روئے زمین پر پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جب لوگ ان کی تعریف کرتے تو وہ آگے سے کیا کہتے؟ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون، اے اللہ میں نے یہ سب نہیں کہا، تو اس لیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کرنا، میری پکڑ نہ کرنا۔ آگے فرماتے وَجَعَلْ لِي خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّونَ، پھر وہ دعا کرتے کہ اے اللہ میرے بارے میں لوگ جو گمان کر رہے ہیں مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتے وَاغْفِرْ لِي بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تو جانتا ہے لیکن لوگ نہیں جانتے، میری کمیوں کوتاہیوں کو تو جانتا ہے، لہٰذا اللہ تو میرے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ ایمان جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا، اور ان کے مقابلے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی ہیں، 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ نعوذ باللہ آپ بڑے برے شخص ہیں، تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ میرے بھائی صحیح پہچان تو نے رکھی ہے، لوگ تو بھولے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا اچھا ہے۔ تو انہیں تنقید ہوئی تو وہ پریشان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، تعریف تو وہ ہے جو کالے رنگ کے غلام، نام ہے ان کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چلتے زمین پر ہیں لیکن ان کے قدموں کی آہٹ سنی جاتی ہے جنت میں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حقیقی تعریف، یہ ہے حقیقی پروٹوکول، یہ ہے حقیقی انسانیت۔ تو اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ تعریف اور مذمت یہ دونوں برابر ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ اخلاص کی دوسری نشانی یہ ہے کہ نیکی کرو اور بھول جاؤ۔ المخلص یکتم کما حسنات کما یکتم والسیئات، کہ اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ مخلص جس طرح برائیوں کو چھپاتا ہے اسی طرح وہ نیکیوں کو بھی چھپاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تربیت کی اپنے ساتھیوں کی۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری بات التغاء ثواب العمل فی الآخرہ، کہ میں اور آپ جو بھی عمل کریں اس کے اجر کا تقاضا اللہ ذوالجلال والاکرام سے آخرت میں ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں کرنی چاہیے نیکیاں۔ اور یاد رکھیے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ انہیں محروم نہیں کرتا، ان کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتا، لیکن یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ آخرت میں ملے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کھانے کی طلب کی کہ مجھے کھانا چاہیے، اور انہوں نے دے دیا، تو وہ جاتے جاتے خوش ہو کر کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، کہ مومنوں کی ماں اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو وہ فوراً کہتی ہیں غفر اللہ لک، غفر اللہ لک، کہ اللہ تجھے معاف کرے۔ تو پاس بیٹھی ایک عورت کہتی ہیں مومنوں کی ماں آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ تو کہا کہ میں نے تو کھانا اس لیے کھلایا تھا کہ قیامت میں اللہ سے لوں گی، جب ضرورت کا دن ہوگا، جب ہر کوئی محتاج ہوگا، تو اس نے دنیا میں ہی مجھے جزاک اللہ کہہ دیا، تو مجھے ڈر آیا کہ اگر مجھے یہاں ہی اس کا بدلہ مل گیا تو قیامت میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی ان کی سوچ۔ ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر زکوٰۃ بھی دیں تو ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اور سلف صالحین کہتے ہیں کہ
کہ آپ کا ساتھ دعا کا مطالبہ کرنا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ زکوٰۃ تو آپ اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے۔ اور سلف صالحین جس کو بھی صدقہ دیتے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اور کہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ جو قیامت کے دن میرے کام آئیں گے۔ سبحان اللہ، کہ اگر میری نجات کا ذریعہ بنیں گے تو آج جن ہاتھوں میں، ضرورت مند ہاتھوں میں میں زکوٰۃ کا وہ صدقہ خیرات دے رہا ہوں، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں، تو میں وہ سلف صالحین ان ہاتھوں کو چومتے کہ کل کو یہی ہاتھ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ سبحان اللہ، تو وہ رویے ہی اور تھے ان کے۔ اخلاص جب تک میرے اور آپ کے اندر نہیں ہوگا تو میری بہنوں ہم کوئی بھی نیکی کر لیں ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کر دے، کیونکہ اخلاص کے بغیر ہم کتنی بھی نیکیاں کر لیں ہماری ساری زندگی کی نیکیاں ضائع ہیں، ہماری نمازیں ضائع ہیں، ہمارے حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، دوسروں کے کام آنا، ہر چیز ضائع ہے، ہمارے دعائیں پڑھنا، ہر چیز کو، دین کو فالو کرنا، یہ سب ضائع ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔